بریلوی شرم سے آئے ہوئے مفتی عثمان صاحب قاسمی نابینا اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنا تعلیمی نظام آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر ایک اور مدرسہ ہے ضلع نرمل میں، ہمارے مولوی نعمان صاحب کہاں ہیں؟ مولوی نعمان نرمل سے تعلق رکھتے ہیں، خود بھی نابینا ہیں اور نابیناؤں کا ادارہ چلاتے ہیں۔ تیسرے یہاں پر ایک عالم دین پونا کے مدرسہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے مدرس موجود ہیں، ان حضرات کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ امت کے معذورین میں بھی ہماری خدمات کی توسیع ہو، یہ مقصود ہے ان ماہرین علماء کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے ذریعے سے۔ الحمدللہ کفوا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، حضرت مفتی صاحب کی جانب سے مجھے جو محاضرہ دیا گیا وہ نابینا طلباء پر محنت، تاریخ، اہمیت اور اثرات، میں آپ حضرات کے سامنے اس محاضرے کو 3 باتوں پر تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے علم میں ہو کہ دنیا میں اللہ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ان کے ساتھ ساتھ کسی کو نابینا کسی کو بینا پیدا کیا، تو یہ جو معذوری ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی نابینا ہونا ہے، دوسری قسم کان اور زبان کے معذور جن کو ڈیف اینڈ ڈم کہتے ہیں، تیسرے دماغ کے معذور جن کو یمار کہتے ہیں، چوتھے ہاتھ پیر کے معذور۔ ان میں سے قرآن و حدیث کی تعلیم، پڑھنا پڑھانا، یہ سب نابیناؤں کے ساتھ زیادہ خاص ہے، چونکہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی یہ اس کا بنیادی اور اصل ہے، بنیاد اور اصل ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ہمارے اکثر کیا سبھی علماء جو ترجمہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا تفسیر پڑھے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ یہ آیتیں کس شان میں نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سرداران مکہ جن میں عتبہ ابن ابی ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نابینا صحابی تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ انہوں نے مکی زندگی میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، تو اللہ کے نبی سے کسی مسئلے کی معلومات کے لیے آئے، اور اللہ کے نبی بھی سرداران مکہ کے اسلام قبول کرنے کی جستجو میں تھے۔ تو جب انہوں نے بار بار اللہ کے نبی کو بلایا تو اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہیں دیا،
تو اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی، عبس و تولا، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس نابینا آیا۔ یہ آیتیں اور اس کا ترجمہ سبھی حضرات جانتے ہیں، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا نمائندہ بنایا، خاص قائم مقام بنایا۔ ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، تو ان اللہ کے نبی کی اس طرح کے معاملے میں ان کے ساتھ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں نابیناؤں کے لیے ایک ہمت، حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور اللہ کے نبی نے مسلسل کئی روایتیں بھی بیان فرمائی ہے، جس میں فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ یعنی عینیہ فصبر عوضت منہما الجنہ، یعنی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں تو اس کے لیے بدلے میں جنت ہے۔ تو اس کی تفسیر ہم لوگ جو نابیناؤں میں خدمت کرتے ہیں وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ دنیا ہی میں جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان نابیناؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے اندر شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، تو ان کے عمل سے یہ لوگ دنیا ہی میں جنت کے نمونے ہیں۔ قال اللہ عز وجل من اذهبت حبیبتیہ فصبر واحتسب لم ارض له ثوابا دون الجنہ۔ تو ان کو نابینا کرنے کی بنیاد اللہ کی حکمت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے وما یستوی الاعمی والبصیر، قرآن میں کئی جگہ نابیناؤں کا ذکر ہے، اعمیٰ کا ذکر ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اس کے ضمن میں نابیناؤں کی آزمائش ان کے آنکھ کو لینے سے۔ ابھی میں آگے کچھ چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ لوگوں کے اندر بھی حوصلہ آئے گا کہ کیا نابینا بھی اس طرح ہو سکتے ہیں۔ نابیناؤں نے وہ کام کیا ہے، آپ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے پہلے نابینا ہیں اسلام میں۔ اس طرح صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے جس میں حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ تقریباً کتب رجال میں 20 صحابہ کا ذکر ملتا ہے جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور جو پیدائشی نابینا ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں۔ ان کی جو خصوصیات کتابوں میں ذکر ہے کہ یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے مؤذن تھے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں باہر جاتے تو ان کو مدینے کا قائم مقام بناتے، اور اپنی حیات میں اللہ کے نبی نے کئی نمازوں میں ان کو امام بنایا ہے۔ اللہ کے نبی جب جاتے، سفر میں جاتے، تو حضرت علی اپنے کو نائب بناتے اور مدینے کا امام عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو بناتے۔ اور نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی ہمت نہیں ہاری، گھر میں نہیں بیٹھ گئے، یہ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے، اور اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور اسی حالت میں شہادت ہوئی ان کی۔ اسی طرح حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی انصاری صحابی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے اپنے لیے دوری کی وجہ سے اپنا ایک مسلح مانگا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ ان کے گھر میں تشریف لے گئے، اور ان کی نماز گاہ پر، مسلح پر اللہ کے نبی نے نماز شروع کروایا۔
ابھی میں 2 سال پہلے حرم گیا تھا تو اس مسجد میں بھی میں دیکھ کر کے آیا ہوں جہاں حضرت اتبان مالک رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے. اسی طرح یہ سب ماضی ہے. اب صحابہ تو اس کے بعد تابعین میں حضرت عطا ابن ابی رباح حضرت یہ بڑے تابعی ہیں, مفتی ہیں, اور حضرت قتادہ ابن دعامہ, اور اکثر علماء چونکہ فن خیرات پڑھتے ہیں تو خیرات میں امام شاطبی جو شاطبیہ ہے اس کے امام جو مصنف ہیں علامہ شاطبی یہ بھی نابینا ہے. ایسے قراء میں قاری جمال الدین, قاری کمال الدین رحمہ اللہ. اسی طرح نابینا محدثین میں ابو معاویہ امام اعمش, سلیمان اعمش, سہل ابن بکار. میں نے اس کتاب میں تحفۃ الامیان کے نام سے ہے, اس میں نابینا محدثین, مفسرین, فقہا, نحویین, شعراء, ادبا اور علماء دیوبند میں حکیم عبد الوہاب صاحب حضرت گنگوہی کے خلیفہ, پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکثروں نے دیکھا بھی ہوگا حافظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ابھی قریب میں انتقال ہوا. اور عالم عرب میں تقریباً 60-65 سال سے شیخ عبداللہ بن باز, ان کے بعد شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبداللطیف آل شیخ, پھر ابھی ایک نابینا مفتی تھے 65-70 سال سے عرب کے مفتی اعظم میں نابینا ہی چلے آ رہے تھے. تو ان سب کا ہم نے اس میں تذکرہ کیا ہے. ایک تو یہ نابینا ہونا کوئی نقص کی بات نہیں ہے, نابینا ہونا کوئی کم ہمتی کی بات نہیں ہے. اکابرین میں وہ گزرے ہیں جنہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے. لیکن ابھی حال کی بات جانیں گے تو یہ محاضرے کا دوسرا رخ ہے کہ یہ سب حضرات سن کر کے پڑھ کر کے سن کر کے حافظ بنے ہیں, عالم بنے ہیں, مفتی بنے ہیں, اور بہت سارے سائنسدان بنے ہیں, بہت سارے کھلاڑی بنے ہیں, بہت سارے ہر شعبے میں نابیناؤں کا کی عجیب تاریخ ہے. اب اس زمانے میں تقریباً 200 سال سے ایک نظام چلتا آ رہا ہے جس کو بریل کہتے ہیں. اس میں نقطوں کی زبان سے پڑھتے ہیں. اس کا میں نے قرآن اور حدیث کی کتاب بھی لائی ہے, آپ حضرات کو بھی دکھائیں گے پڑھ کر. تو اس کا نظام 1809 میں لوئس بریل نامی ایک فرانس کا ایک عیسائی جو بچپن میں نابینا ہو گیا تھا, تو اس نے ایجاد کی 6 نقطوں کی زبان, 1 2 3 4 5 6. یہ 6 نقطوں میں پوری دنیا کی زبان آ جاتی ہے. اس سے عربی بھی پڑھ سکتے ہیں, تیلگو بھی پڑھ سکتے ہیں, اردو, انگریزی سب پڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح پڑھ کے آج دنیا کے نابینا بڑے بڑے فیلڈوں میں ہیں, بڑے ماسٹر ہیں, وکیل ہیں, ہائی کورٹ میں بھی ہیں, سپریم کورٹ میں بھی ہیں, وکیل ہیں, جج ہیں, اور بڑے بڑے بینکوں میں اس میں کام کرتے ہیں. یعنی نابیناؤں کی وجہ سے اپاہج بن کر گھر میں بیٹھ کر بھیک نہیں مانگتے, آگے بڑھتے ہیں. اللہ کا فضل ہے 2008 تک اس طرح کی بریل تحریر میں ہندوستان میں کوئی کام نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے حضرت مولانا حسن مرچی افریقہ کے ہیں, وہ تشریف لائے اور دینیات فاؤنڈیشن ممبئی میں اس کا نظام شروع کیا. وہاں ایک مکتب سے یہ نظام شروع ہوا. مولانا فرید صاحب اس کے پہلے استاذ تھے, تو ان سے ہم لوگوں نے یہ سیکھا. آج الحمدللہ 2009-10 میں نابیناؤں کے لیے پہلا مدرسہ میل وشارم میں ہم نے شروع کیا. ابھی ہمارے پہلے طالب علم یہ ہیں مولانا عبد الرحیم, ان کو ہم نے الف با سے شروع کروایا. اور ابھی شعبان میں یہ دار مظاہر العلوم سہارنپور سے دورہ اور تفسیر سے فارغ ہوئے.
اور یہ مفتی نعمان صاحب ہیں، انہوں نے یہاں اشرف علوم میں پنجم تک پڑھا، پھر انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں 3 سال دورے تک کی پوری تعلیم حاصل کی، پھر ابھی پونا میں خدمت کر رہے تھے، ابھی یہاں نرمل میں مستقل ایک مدرسے کے محتمم ہیں، ان کے پاس بھی 15-20 نابینا بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور ہندوستان میں اورنگ آباد ہے، ممبئی ہے، پونا میں مدرسہ ہے مفتی رئیس صاحب کا، جہاں نابیناؤں کے ساتھ بہرے گونگے بھی پڑھ رہے ہیں۔ احمد آباد میں مدرسہ ہے، اسی طرح کشمیر میں مدرسہ ہے۔ جس وقت ہم لوگوں نے 2010 میں مدرسہ شروع کیا تو ایک بھی طالب علم نہ حافظ تھا نہ ناظرہ پڑھا ہوا تھا۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں خود اب تک 40 بچے حافظ ہو گئے اور 15 بچے بریل سے عالمیت ختم کر دی۔ نورانی قاعدے سے دور حدیث تک کی ساری درس نظامی کو اس نابیناؤں کی بریل زبان میں ہم نے منتقل کیا ہے۔ تقریباً 300 کتابیں ہیں۔ یہ آثار السنن ہے، اور یہ قرآن مجید کا صرف 5 پارہ ہے۔ اس طرح 6 جلدوں میں قرآن پورا ہوتا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، ہندوستان میں ہمارے لیے فضیلت ہے کہ ہندوستان میں قرآن کہیں نہیں تھا، ساؤتھ افریقہ میں، سعودی میں تھا، تو ہم لوگوں نے 5 سال مسلسل محنت کی، اور حرف بحرف ایک ایک نقطے کو ہم لوگوں نے چیک کر کے اس کو ٹائپ کر کے قرآن مجید کو تقریباً 2 کروڑ روپے کا خرچ ہوا، اور 5 سال لگے اس کو خرچ کرنے میں۔ اور اس کے بعد ابھی بھی یہ قرآن پرنٹ ہوتا ہے تو ایک قرآن کے پرنٹ ہونے میں 2,500 سے 3,000 روپے کا خرچ آتا ہے۔ اس کے کاغذات ہی ایسے ہیں، 6 ویلیوم میں 10 کلو میں ایک قرآن بنتا ہے۔ اور لیکن الحمدللہ ہمارے مدرسہ امدادیہ میل اشارم کو اللہ نے فضیلت دی، یہ پورا قرآن ہم لوگ روزانہ ایک قرآن چھاپتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں، اور پورے ہندوستان بلکہ انٹرنیشنل امریکہ، کینیڈا، فرانس، پوری دنیا میں جہاں بھی نابیناؤں کا تقاضا ہوتا ہے سب کو فری میں گفٹ دیتے ہیں اور ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کی ساری کتابیں نابیناؤں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پورے انڈیا میں جو ہے تقریباً 33 لاکھ نابینا ہیں، اس میں 8 لاکھ مسلمان ہیں۔ اتنا کام ہونے کے باوجود ابھی تک ہم لوگ 8,000 نابیناؤں تک نہیں پہنچے۔ اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے کہ عیسائی لوگ ہر نابینا تک پہنچ گئے، اور ہمارے ہندو بھائی بھی پہنچ گئے، اور بائبل یہ لوگ پرنٹ کر کے فری گفٹ کرتے ہیں۔ سڑکوں میں جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن، بسوں میں جاتے ہیں، آج بھی بائبل ہو، رامائن ہو، یہ لوگ فری میں دیتے ہیں۔ اور ہر نابیناؤں کو ماہانہ خرچ کھانے پینے کا آپ ہر منڈل میں اٹھا لیں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں اٹھا لیں گے تو ایک نابینا کا عیسائی اسکول رہے گا، اور ہر نابینا کا ایک نابینا کا ہندو اسکول آشرم رہے گا۔ ان لوگوں نے اتنی محنت کی۔ ابھی ہم مسلمان 10-15 سالوں سے محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ فارغین علماء جب بھی آتے ہیں تو سب اچھوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری ایک معذور طبقہ ہے۔ کم از کم ہر ضلع میں ایک مدرسہ شروع ہو جائے، اس کی ہماری دعوت ہے، ہماری تشکیل ہے۔ ہم علماء کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہر 5,000 کے محلے میں ایک نابینا ضرور رہے گا، اور وہ دین سے، شریعت سے، اسلام سے، پاکی سے، ناپاکی سے سب دور رہے گا۔ اور آپ کے جانے سے 15-20 سال پہلے عیسائی لوگ ان کے پاس چلے گئے ہوں۔ ابھی تو یہاں چونکہ علماء کرام موجود ہیں، ابھی تو یہ قادیانی لوگ بھی پہنچ رہے ہیں، اور یہ گوہر شاہی کے لوگ پہنچ رہے ہیں ان کے پاس، یہ شکیل بن حنیف کے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ نہیں، اور 3 طبقے میں نے ذکر کیے، ایک نابینا ہے،
ایک گونگے بہرے ہیں، ان گونگے بہروں پر بھی عیسائیوں کی محنت ہے. اسی طرح دماغی معذورین ہیں. ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ مسلمان پیدا ہو تو کروڑ پتی پیدا ہو، مسلمان پیدا ہو تو مالدار تاجر پیدا ہو، یہ خدا کی قسمت پر راضی نہیں ہوتے. لیکن عیسائی لوگ اپنے گودوں میں لیتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں پالتے، لیکن لوگوں کے بچوں کو لے لیتے ہیں. میرے پاس ابھی اس سال مظاہر سے ایک عالم فارغ ہوئے ہدایت اللہ ہندو پور کے، تو ان کے والد کے پاس یہ لوگ 3 لاکھ روپے دیے، بولے کہ تمہارا بچہ ہم نہ دے دو. ہمارے یہاں نابینا پادری بنتا ہے تو اس کو کروڑوں کے پیسے ملتے ہیں، ہم اس کو پادری بنائیں گے اور اس کو باہر کی دنیا میں لے جائیں گے تو نابینا پادری بنے گا تو اس کا بڑا مقام رہے گا. لیکن انہوں نے نہیں مانا. اللہ کا فضل ہے ابھی عالم ہو کر کے ابھی 10 دن پہلے گھر تشریف لائے، انہوں نے پوری تراویح سنائی. محنت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور ہمارے مسلمان یہ جو نابینا ہیں یہ معذورین ہیں، اسی طرح ڈف اینڈ ڈم ہیں، اور ان پر اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی نابینا ہونے کی وجہ. ہمارے پاس یہ سب ہیں تو یہ بغیر رہبری کے ہمارے میلوی شرم سے سہارنپور دلی چلے جاتے ہیں، دلی سے اکیلے میں آ جاتے ہیں. ان کو ٹرین میں بٹھا دو، فلائٹ میں بٹھا دو، آرام سے جائیں گے. یہ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ لوگ والی بال کھیلتے ہیں، ان کی دنیا بھی بہت عجیب ہے. ہمارے بچے میچ میں سب میڈل کپ لے کر کے آتے ہیں الحمدللہ. اور دنیا کی سب سے زیادہ بڑی بات ہے کہ لوگ نارمل موبائل نہیں استعمال کرتے، ٹچ موبائل استعمال کرتے. ان کے لیے مستقل جاوا سافٹ ویئر ہے، اور کمپیوٹر تو ان لوگوں کو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کمپیوٹر میں اب تو یہ سب کتابیں کاغذوں میں ہیں، لیکن ابھی سب ڈیوائس میں آ گئی. ساری 300 کتابوں کو ہم نے 10 سال محنت کی، لیکن 1 منٹ میں ڈیوائس میں آ جاتا ہے، ڈیوائس میں پڑھ لیتے ہیں لوگ. اسی طرح ڈیوائس میں نقطے ابھرتے رہتے ہیں، بخاری پڑھ لیا، مسلم پڑھ لیا، ترمذی پڑھ لیا. اب آخر میں آپ کے سامنے کچھ نمونے دکھا دے دیتا ہوں پڑھ کے. یہ مولوی عبد الرحیم میل وشارم کے ہیں، انہوں نے 4th کلاس سے ہمارے پاس پڑھا، ابھی حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، مدائر العلوم سے دورہ اور تفسیر بھی پڑھا. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے 10ویں 12ویں اور BA انگلش کی ڈگری بھی حاصل کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن علقمة بن قیس ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ صلى يوم الجمعة بعدما سلم الإمام 4 ركعات رواه الطبراني وإسناده صحيح. المجمع الكبير للطبراني رقم الحديث. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان عبد الله رضي الله عنه يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة 4 رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ حافظ عمیر ابھی گزشتہ سال حفظ کی مکمل کیے اور 20 دور انہوں نے پورا کیا. انہوں نے رمضان میں تراویح بھی سنائی پورا. یہ اور میرے فرزند ہیں, دونوں نے مل کر تراویح سنائی. ابھی نعمان صاحب سے تھوڑی پڑھا لیں. اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. ہم کو نعت گوئی کا مشغلہ نہیں آتا. ہم کو نعت گوئی کا مشغلہ نہیں آتا. ہم کو نعت گوئی کا مشغلہ نہیں آتا. آمینہ تمہارا اگر آمینہ تمہارا اگر لاڑلا نہیں آتا. ہم کو نعت گوئی کا. جزاک اللہ. آخر میں دو باتیں کہہ دیتا ہوں. اگر ہمارے علماء میں سے کوئی بھی اس زبان کو جاننا چاہتے ہیں, صرف 15 دن کا موقع ہے. 15 دن میں اردو, عربی, انگلش تینوں زبانیں اس کی بریل میں سیکھ سکتے ہیں. ہمارے میل وشارم میں بھی آ سکتے ہیں, پونا میں بھی جا سکتے ہیں, یہاں اورنگ آباد میں بھی ہے, اور یہاں حیدرآباد میں مولانا اسلم رشادی ہیں MS ایجوکیشن میں, ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ پوری ہماری نابیناؤں کی ایک تنظیم ہے, پورے ہندوستان میں ہر صوبے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے الحمدللہ. اسی طرح جس طرح لڑکوں میں یہ نظام ہے, اسی طرح لڑکیوں میں بھی اس کا نظام ہے. پونا میں بھی ہے, میل وشارم میں بھی ہے. آپ حضرات کے علم میں جو بھی نابینا ہوں گے ان کو انشاءاللہ کسی نہ کسی ادارے میں جوڑنے کی کوشش کریں. اگر ضرورت ہے تو میرا نمبر نوٹ کر لیں, 9952 120 340 9952 120 340. محمد عثمان. جزاکم اللہ خیر. حسن الجزا. اصل معذوری حوصلے کی معذوری ہے, اصل معیوبی جذبے کی معیوبی ہے. اس سے ہمیں یہ احساس تازہ کر لینا چاہیے کہ ظاہری عیب کے ساتھ کام ہو سکتا ہے, باطنی مرض کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا ہے. اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم میں اضافہ کر لینا چاہیے کہ اب تک کے دیے ہوئے امکانات اور نعمتوں کا کیا صحیح استعمال کیا گیا. ہر وقت ہمیں وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے. جن دوستوں کو, بزرگوں کو بلایا جاتا ہے انہیں بھی اور ہمیں بھی انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ کم وقت میں کیسے انڈیل دیا جائے سارے تجربات و ہدایات کو. میرے بھائیوں, غفلت کے بغیر
سراپا طلب بن کر متوجہ رہنا چاہیے. دینے والے نوازنے والے تو اللہ ہی ہیں. اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.